ویلکم ٹو دا ڈیبیٹ۔ آج ہم سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام کے تحت سورۃ الحج کا مطالعہ کریں گے۔ یہ قرآن کی ایک بہت ہی منفرد سورت ہے جو توحید، معاد اور نبوت جیسے بنیادی عقائد کو آپ کہہ لیں کہ حج کے عالمی اجتماع اور قیامت کے ہولناک منظرنامے سے جوڑتی ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا سورۃ الحج کا بنیادی پیغام ایک عالمی الہی مرکز پر قائم معاشرے کی تعمیر کا ایک عملی خاکہ پیش کرنا ہے، یا پھر اس کا اصل محور انفرادی ایمان کی نفسیاتی کمزوریوں اور دنیاوی دباؤ کے سامنے اس کے ٹوٹ جانے کے خطرات سے خبردار کرنا ہے؟ میں اس نقطۂ نظر کو پیش کروں گا کہ یہ سورت ایک عظیم اجتماعی اور معاشرتی منشور ہے جو قیامت کی شکل میں انسانی نظاموں کے حتمی انہدام سے شروع ہو کر حج کی صورت میں ایک مثالی عالمی برادری کی بنیاد رکھتی ہے۔ جبکہ میں اس زاویے سے بات کروں گی کہ سورۃ الحج کا اصل موضوع انسان کی داخلی کائنات اور اس کی نفسیاتی کشمکش ہے۔ میرے نزدیک یہ سورت قیامت کے انفرادی خوف سے شروع ہوتی ہے، پھر ایمان کی سب سے کمزور حالت مطلب مفاد پرستانہ دینداری اس کی تشخیص کرتی ہے، اور شرک کو ایک روحانی اور نفسیاتی موت قرار دیتی ہے۔ تو اس نقطہ نظر سے حج جو ہے وہ اس داخلی انتشار کا علاج ہے، ایک ایسا سفر جو فرد کو دوبارہ اس کے روحانی مرکز سے جوڑتا ہے، اور معاشرتی فوائد جو ہیں وہ تو اس انفرادی اصلاح کا ایک نتیجہ ہے، اصل مقصد نہیں۔ چلیں آئیے سورت کے آغاز سے ہی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترون الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ الشدید۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ اب دیکھیں، یہ منظرنامہ صرف انفرادی خوف کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسانی تہذیب اور معاشرتی ڈھانچے کے مکمل خاتمے کا اعلان ہے۔ جب ماں اور بچے کا مقدس ترین رشتہ ٹوٹ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے وہ تباہ ہو چکی ہے۔ یہ ایک اجتماعی اندھام ہے جو ایک نئے الہی نظام کی ضرورت کو واضح کرتا ہے۔ میں اس منظر کی ہولناکی سے بالکل متفق ہوں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ قرآن نے جان بوجھ کر انتہائی ذاتی اور انفرادی مثالیں منتخب کی ہیں۔ دودھ پلانے والی ماں اور حاملہ عورت، دیکھیں یہ معاشرتی ادارے تو نہیں ہیں، بلکہ انسانی وجود کی سب سے گہری اور ذاتی حالتیں ہیں۔ یہ منظر یہ دکھاتا ہے کہ جب حتمی حقیقت سامنے آئے گی تو انسان کا شعور اور اس کی نفسیات اس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی کہ اس کے وجود کی جو سب سے بنیادی شناختیں ہیں وہ بھی تحلیل ہو جائیں گی۔ یہ مدہوشی جو ہے یہ خوف سے پیدا ہونے والا ایک نفسیاتی شوق ہے جو فرد کو اس کی ذات کے مرکز سے اکھاڑ دیتا ہے۔ لہٰذا میرے خیال میں سورت کا آغاز معاشرتی نہیں بلکہ ایک وجودی اور نفسیاتی بحران سے ہوتا ہے۔ آپ کی بات دلچسپ ہے، لیکن اسی نفسیاتی بحران کے شکار فرد کو جو موت کے بعد زندگی پر شک میں مبتلا ہے، قرآن جو دلیل دیتا ہے وہ بھی تو اجتماعی اور آفاقی ہے۔ آیت 5 میں فرمایا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب وتری الارض حامدۃ فإذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت۔ اے لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور تم زمین کو مردہ دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہا اٹھتی ہے اور ابھرتی ہے۔ یہاں دو دلیلیں ہیں، پہلی انسان کی اپنی تخلیق جو ایک انفرادی سفر ہے، لیکن دوسری دلیل ایک بے جان زمین کے زندہ ہونے کی ہے جو ایک اجتماعی اور آفاقی نشانی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جس طرح اللہ مردہ زمین سے ایک پوری نباتاتی دنیا پیدا کرتا ہے، اسی طرح وہ بکھری ہوئی انسانیت کو دوبارہ ایک امت کے طور پر بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ دلیل بھی اجتماعی تعمیر نو کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے۔ میں اس کو تھوڑا مختلف انداز سے دیکھتی ہوں۔
میرے خیال میں یہ دونوں دلیلیں شک میں مبتلا ایک فرد کے ذہن کو مخاطب کر رہی ہیں۔ جنین کے مراحل، جن کا علم اس وقت کسی کو نہیں تھا، ایک شخص کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ جس خدا نے اسے رحم مادر کی تاریکیوں میں اس طرح پروان چڑھایا، وہ اس کی ذات سے کتنا قریب اور باخبر ہے۔ یہ ایک انتہائی ذاتی تعلق پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح مردہ زمین کا زندہ ہونا یہ فرد کو امید دلاتا ہے کہ جس طرح فطرت میں موت کے بعد زندگی ہے، اسی طرح اس کی اپنی ذات کے لیے بھی مایوسی نہیں۔ تو یہ دلائل انفرادی سطح پر یقین پیدا کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ کسی اجتماعی نظام کا خاکہ پیش کرنے کے لیے۔ یہ صورت پہلے فرد کے ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے۔ جی، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ فرد کا ایمان اکثر مضبوط نہیں ہوتا، اور صورت فوراً اسی کمزوری کی طرف آتی ہے۔ آیت 11 میں ارشاد ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ کنارے پر کھڑا ہونا دراصل معاشرتی اور اجتماعی مرکز سے کٹ جانے کی حالت ہے۔ ایسا شخص تنہا ہے، اس لیے اس کا ایمان اس کے ذاتی نفع و نقصان سے جڑا ہوا ہے۔ اگر وہ امت کے وسیع تر مقصد اور اجتماعی دھارے کا حصہ ہوتا تو چھوٹی موٹی آزمائشیں اس کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکتیں۔ یہ انفرادیت پسندی کا ایک روحانی عذاب ہے۔ یہاں میں آپ سے شدید اختلاف کروں گی۔ عبادتاً علی عرف یعنی کنارے پر عبادت کرنا، یہ ایک بہت گہری نفسیاتی کیفیت کا بیان ہے۔ یہ اس شخص کی تصویر ہے جس نے ایمان کو اپنی روح کے مرکز میں جگہ نہیں دی، بلکہ اسے اپنی زندگی کے حاشیے پر رکھا ہوا ہے۔ اس کا تعلق خدا سے مشروط ہے، بالکل ایک کاروباری معاہدے کی طرح۔ یہ ایک روحانی بیماری ہے جہاں انسان کی ذات کا محور اللہ نہیں بلکہ اس کی اپنی خواہشات اور مفادات ہوتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ اجتماعی نہیں بلکہ خالصتاً داخلی اور نفسیاتی ہے۔ صورت یہاں معاشرتی تنہائی کی نہیں بلکہ روحانی کھوکھلے پن کی تشخیص کر رہی ہے، اور اسی کھوکھلے پن کا نتیجہ شرک ہے، جس کی مثال قرآن نے یوں دی ہے۔ بالکل، اور وہ مثال میرے نقطہ نظر کو مزید تقویت دیتی ہے۔ آیت 31 میں فرمایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے یا تو پرندے اچک لیتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور دراز جگہ پر پھینک دیتی ہے۔ یہاں آسمان توحید پر قائم مستحکم معاشرے کی علامت ہے۔ جب کوئی فرد اس اجتماعی مرکز یعنی توحید سے کٹتا ہے تو وہ اس آسمان سے گر جاتا ہے۔ پھر شیطانی وسوسے اور باطل نظریات پرندوں کی طرح اسے اچک لیتے ہیں، اور نفسانی خواہشات کی آندھی اسے گمراہی کی وادیوں میں بھٹکا دیتی ہے۔ یہ ایک فرد کی تباہی کی تصویر ہے جو جماعت سے کٹ گیا ہو۔ آسمان انسان کا وہ بلند روحانی مقام ہے جو اسے توحید عطا کرتی ہے، ایک مستحکم اور مربوط شخصیت۔ شرک اس مقام سے گرنے کا نام ہے، جس کے بعد انسان کی شخصیت بکھر جاتی ہے، اس کا کوئی مرکز نہیں رہتا، وہ متضاد خواہشات یعنی پرندے اور بیرونی دباؤ یعنی ہوا کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ روحانی استحکام کے مکمل خاتمے اور نفسیاتی طور پر بکھر جانے کی تصویر ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں انسان اپنی ذات کا کنٹرول کھو دیتا ہے۔ تو یہ ایک داخلی المیہ ہے، معاشرتی نہیں۔ اچھا، اور اسی داخلی اور خارجی انتشار کا واحد علاج وہ مرکز ہے جسے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے قائم کروایا۔ سورت ہمیں فوراً اسی مرکز کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِلْإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ۔ جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کی اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس آئیں گے۔ یہ ایک فرد کا نہیں بلکہ الناس یعنی تمام لوگوں کا اجتماع ہے۔ یہ وہی بکھری ہوئی انسانیت ہے جسے ایک مرکز پر جمع کیا جا رہا ہے۔ آیت 28 میں اس کا مقصد لیشہدوا منافع لہم یعنی تاکہ وہ اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہوں بیان کیا گیا ہے۔ یہ منافع جمع کا صیغہ ہے جو صرف انفرادی روحانی سکون تک محدود نہیں بلکہ مسلمانوں کے اجتماعی، سیاسی، ثقافتی اور اقتصادی فوائد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
حج وہ پلیٹ فارم ہے جہاں امت ایک جسم بن کر اپنے مسائل حل کر سکتی ہے۔ یہ میرے استدلال کا مرکزی نقطہ ہے۔ جی، یہ درست ہے کہ حج ایک عظیم اجتماع ہے، لیکن اس کی بنیاد اور روح تو انفرادی ہے۔ اعلان ابراہیمی ہر فرد کے لیے ایک ذاتی دعوت ہے۔ ہر حاجی انفرادی طور پر لبیک کہتا ہے۔ یہ ایک ذاتی سفر ہے جو انسان اپنی روح کی پاکیزگی کے لیے کرتا ہے۔ جہاں تک منافع کا تعلق ہے تو سب سے بڑا فائدہ تو انفرادی روحانی تزکیہ اور گناہوں کی معافی ہے۔ اجتماعی فوائد یقیناً حاصل ہوتے ہیں، لیکن وہ لاکھوں افراد کی انفرادی روحانی اصلاح کا ایک قدرتی نتیجہ ہیں۔ اگر فرد کی نیت درست نہ ہو، اگر وہ کنارے پر عبادت کرنے والا ہو، تو محض ایک جگہ جمع ہو جانے سے کوئی اجتماعی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لہٰذا حج کی اصل طاقت فرد کی داخلی تبدیلی میں ہے، نہ کہ اس کے سیاسی منشور میں۔ لیکن قرآن اس تبدیلی کو انفرادی سطح پر محدود نہیں رکھتا۔ اس اجتماعی عبادت اور قربانی کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ تقوی جب اجتماعی شکل اختیار کرتا ہے تو ایک صالح معاشرہ تشکیل دیتا ہے، اور آخر میں سورت اسی صالح معاشرے کو اس کی حتمی ذمہ داری یاد دلاتی ہے۔ آیت 78 میں فرمایا، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ یہ ایک انفرادی ذمہ داری نہیں ہو سکتی۔ لوگوں پر گواہ بننا ایک امت کا کام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امت مسلمہ اپنے اجتماعی عدل، اخلاق اور نظام کے ذریعے دنیا کے سامنے حق کا عملی نمونہ پیش کرے۔ تو یہ سورت کا منطقی عروج ہے، انفرادی کمزوریوں کا ذکر، پھر اجتماعی حل یعنی حج، اور پھر ایک عالمی مشن۔ لوگوں پر گواہ بننے کی ذمہ داری یقیناً اجتماعی ہے، لیکن اس کی بنیاد تو فرد کے کردار پر ہے۔ ایک امت گواہ کیسے بن سکتی ہے اگر اس کے افراد سچے، امانت دار اور متقی نہ ہوں؟ یہ آیت ہر مسلمان کو مخاطب کر رہی ہے کہ اس کی انفرادی زندگی اسلام کی گواہی بننی چاہیے۔ جب کروڑوں انفرادی زندگیاں حق کی گواہی دینے لگیں گی تو امت خود بخود شہداء علی الناس بن جائے گی۔ آپ اجتماعی ڈھانچے پر زور دے رہے ہیں، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ قرآن اس ڈھانچے کی بنیادی اکائی یعنی فرد کے ایمان اور کردار کی مضبوطی کو اولویت دیتا ہے۔ اگر بنیاد کمزور ہو، جیسا کہ کنارے پر عبادت کرنے والے کی مثال میں دکھایا گیا، تو عمارت کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہو، وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ سورت کا اختتام بھی اسی انفرادی تعلق پر ہوتا ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، یعنی پس کیا ہی اچھا ہے وہ کارساز اور کیا ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ یہ ایک ذاتی اور قریبی تعلق کا اظہار ہے۔ سورت قیامت کے اجتماعی انتشار سے شروع ہو کر حج کی شکل میں مثالی عالمی اجتماع کا نقشہ پیش کرتی ہے، اور امت کو انسانیت کی رہنمائی کا فریضہ سونپ کر ختم ہوتی ہے۔ اور انفرادی ایمان کی کمزوریاں وہ اسی اجتماعی نظام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اور میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ یہ سورت بنیادی طور پر ایمان کی نفسیات پر ایک گہرا تبصرہ ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ایمان جب تک انسان کی روح کے مرکز میں نہ اترے، وہ مفاد پرستی اور آزمائشوں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔ شرک انسان کی شخصیت کو بکھیر دیتا ہے، اور حج اس بکھری ہوئی شخصیت کو دوبارہ توحید کے مرکز پر جوڑنے کا ایک روحانی عمل ہے۔ ایک مضبوط امت صرف ان افراد سے تشکیل پا سکتی ہے جنہوں نے کنارے پر کھڑے ہو کر نہیں بلکہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہو۔ میرے خیال میں یہ دونوں نقطۂ نظر اس سورت کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس بحر معرفت میں غور و فکر کے مزید کئی پہلو پوشیدہ ہیں۔